مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، جس شخص کو میں نے اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھا، جس کے لیے میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، ان کی دہلیز کو اور ان کی عزت کو روند کر اس کے ساتھ چل پڑی، اس نے اپنا مطلب پورا کرتے ہی مجھے پہلی رات ہی سڑک پر دھکا دے کر نکال دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا کیسے گر سکتا ہے۔ رات کا آخری پہر چل رہا تھا اور اس کو اتنا احساس نہیں تھا کہ میں ایک عورت ذات ہوں اور ایک عورت ذات کی عزت اس کے لیے کتنی عزیز ہوتی ہے۔ رات کے اس پہر کوئی بھی درندہ میری عزت کو روند سکتا تھا، مجھے پامال کر سکتا تھا، لیکن جس شخص کو میں نے اپنی محبت سمجھا، جس شخص کو میں نے اپنا آپ سونپا، اس شخص نے مجھے بنا کسی بھی وجہ کے اپنے گھر سے نکال دیا۔ اس نے جو میرے ساتھ سلوک کیا تھا، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ اتنا ظلم کر جائے گا۔ میرے ماں باپ مجھے سمجھاتے رہ گئے تھے کہ تم یہ قدم نہ اٹھاؤ، تم اس شخص کے ساتھ نہ جاؤ، اس شخص کو اپنے دل و دماغ سے نکال دو، یہ اچھا انسان نہیں ہے۔ لیکن اس وقت میری آنکھوں پر محبت کی پٹی بن چکی تھی، جس کی وجہ سے میں کچھ بھی دیکھنے سے قاصر تھی، اور اس شخص نے میری بے لوث محبت کا فائدہ اٹھا کر مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے اپنا مطلب پورا ہوتے ہی مجھے آدھی رات کو اپنے گھر سے دھکے مار کر نکال دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کدھر جاؤں، میں بس سیدھا سیدھا بے یار و مددگار چلتی جا رہی تھی۔ میرے پاؤں میں اتنی سکت نہیں بچی تھی کہ میں مزید آگے بڑھ پاتی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی صحرا میں چل رہی ہوں، میرا کوئی نہیں تھا۔ میں اب اپنے گھر میں بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ میرے ماں باپ مجھے اب اپنے گھر میں بالکل بھی نہیں رکھتے۔ میں لوگوں سے اجازت یا ان کو اطلاع کر کے اس شخص کے ساتھ نہیں آئی تھی، بلکہ اس شخص کے ساتھ بھاگ گئی تھی، جس کے نتیجے میں میرے ساتھ ایسا کچھ ہو رہا تھا۔ مجھے اپنے کیے پر بہت افسوس ہو رہا تھا، اور اپنے آپ پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ میں نے زبیر پر کیوں بھروسہ کیا۔ کاش میں یہ سب کچھ اپنے ساتھ نہ کرتی تو آج میں سکون کی نیند اپنے گھر میں سو رہی ہوتی، لیکن میں اپنے پاؤں پر کلہاری مار چکی تھی، خود کو برباد کر چکی تھی۔ میرا اب کوئی آسرا نہیں تھا۔ میں تھک ہار کر روڈ کے کنارے بیٹھ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کس سمت جاؤں۔ میں جہاں بھی جاتی وہاں پر کوئی نہ کوئی ایسا ضرور مجھے ٹکراتا جو میری عزت کو پامال کرنے میں چند سیکنڈ لگاتا۔ میں اس وقت بالکل اللہ کے آسرے پر تھی۔ میرا اس وقت کوئی بھی سہارا موجود نہیں تھا۔ میرا ایک وقت میں دل کیا کہ میں اپنے گھر چلی جاؤں اور وہاں جا کر اپنے ماں باپ کے آگے گر گرا کر معافی طلب کروں، لیکن میں جانتی تھی وہ لوگ مجھے دھتکار دیں گے، اور ان کی دھتکار میں بالکل برداشت نہیں کر پاؤں گی، جس کی وجہ سے میں وہاں جانے سے قاصر تھی۔ میں بیٹھی ہوئی ابھی تک زاروں کی تار ہو رہی تھی، میری ہچکیاں بن گئی تھی، لیکن میرا رونا بالکل بھی بند نہیں ہو پا رہا تھا۔ رات اس قدر گہری تھی کہ مجھے اب خوف سا محسوس ہونے لگا تھا۔ میں جانتی تھی صبح کا سورج میرے لیے عذابناک ہوگا، لوگ طرح طرح کی نگاہوں سے مجھے دیکھیں گے، میں کس سمت جاؤں گی، میں کیا کھانا کھاؤں گی، میں کیسے اس دنیا میں گزارا کروں گی۔ میرے دماغ میں یہ باتیں ہتھوڑے کی مانند برس رہی تھی، لیکن میں اب کچھ بھی کرنے سے قاصر تھی۔ میرے ہاتھ میں اب کچھ نہیں بچا تھا۔ میں سوچ سوچ کر بالکل تھک چکی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرا دماغ بالکل مفلوج ہو گیا ہو۔ میرے شوہر زبیر نے جس وجہ سے مجھے گھر سے نکالا تھا، میں اس شخص کو بالکل معاف نہیں کرنے والی تھی۔ اس نے مجھے پوری دنیا کے سامنے رسوا کر دیا تھا۔ اس نے مجھ سے چھپ کر نکاح کیا تھا اور چھپ کر ہی مجھے طلاق بھی دے دی تھی۔ اب میرا کوئی آسرا نہ تھا۔ وہ لمحہ میری آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی مانند چل رہا تھا جب زبیر نے مجھے طلاق دی تھی۔ اگر میں اس کا ساتھ اس کے غلط کاموں میں دے دیتی تو وہ مجھے کبھی بھی خود سے جدا نہ کرتا، بلکہ عزت کی زندگی مجھے دیتا، لیکن اندھیری راتوں میں مجھے رسوا و برباد کر دیتا، جس کی وجہ سے میں بالکل بھی اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ جو میں نے آواز اٹھائی اور یہ کرنے سے انکار کیا تو اس نے مجھے طلاق دے دی اور دھکے مار کر رات کے آخری پہر مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں روڈ کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے اب کوئی ایک فیصلہ ضرور کرنا تھا جس کی وجہ سے میں کوئی عمل کر پاتی، لیکن مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ میں کوئی فیصلہ لے پاؤں گی، کیونکہ میرے پاس کوئی بھی ایسا مضبوط سہارا موجود نہیں تھا۔ میں ابھی تک اس منظر میں ہی گم تھی جب زبیر نے مجھے اس وجہ سے گھر سے نکالا تھا۔ ایک پل کو میرا دل کیا کہ میں پولیس اسٹیشن جا کر ساری سچائی زبیر کو بتا دوں کہ وہ دنیا کے سامنے آیا عام انسان بننے کا ناٹک کرتا ہے، جبکہ اندھیری راتوں میں وہ کون ہے۔ لیکن میں جانتی تھی اگر میں یہ کام کرتی ہوں تو میں بہت بری طریقے سے پھنسوں گی، لیکن میں نے اپنے دل و دماغ میں یہ بات تہیہ کر لی تھی کہ میں ایک دن زبیر نامی انسان کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے ضرور لاؤں گی اور دنیا والوں کو بتاؤں گی کہ یہ شخص کون ہے۔ لیکن ابھی مجھے کسی مضبوط سہارے کی اشد ضرورت تھی۔ میں اللہ سے دعا گو تھی کہ کوئی مجھے ایسا مل جائے جس سے میں اپنی تمام باتیں کر پاؤں اور اس کی مدد کے ذریعے میں زبیر کا چہرہ دنیا کے سامنے آشنا کر دوں۔
یہی باتیں سوچتے سوچتے میری کب آنکھ لگ گئی مجھے علم ہی نہ ہوا۔ میں نے خود پر نیند کے پہرے بٹھائے ہوئے تھے کہ میں کسی صورت نہیں سوؤں گی، کیونکہ میں کسی محفوظ جگہ پر موجود نہیں تھی۔ یہ سڑک کا ایک کنارہ تھا، کوئی بھی شخص مجھے کسی بھی طریقے سے استعمال کر سکتا تھا، میرے ساتھ غلط کاری کر سکتا تھا۔ لیکن نہ جانے نیند کا کیسا غلبہ مجھ پہ طاری ہوا کہ مجھے کچھ ہوش ہی نہ رہا، اور میں بنا کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ رات آہستہ آہستہ سرکتی جا رہی تھی، اور مجھے ایک پل میں ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے میری ناک کے پاس کوئی رومال رکھا ہو، اور اس رومال میں سے اتنی گندی قسم کی بدبو آئی تھی جس کی وجہ سے اگلی سانس لینا دشوار ہو گیا تھا، اور میں جو نیند کی وادیوں میں گم تھی اب ہوش سے بے گانہ ہو چکی تھی۔ مجھے بالکل ہوش نہیں رہا تھا۔ صبح کے وقت سورج کی کرنیں جب میرے چہرے پر پڑی تو میں بیدار ہوئی۔ میری مندی مندی سی آنکھیں کسی عالیشان کمرے کے اندر کھلی تھی۔ میں ہاس باختہ سی اٹھی تھی، میرے سارے بال میرے اطراف میں بکھر گئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں پر آ گئی ہوں۔ رات کے پہر جو میری آنکھ لگی تھی تو میں سڑک کے کنارے پر موجود تھی، اور بھی میں ایک عالیشان کمرے میں ایک خوبصورت نرم گرم بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے میرے ہاتھ بالکل بھی کام کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے۔ میرے ہاتھ پاؤں بہت برے طریقے سے پھول رہے تھے۔ میرا دل مجھے بار بار کسی غلط جگہ پہ پھنسنے کا اندیشہ دے رہا تھا، لیکن اتنی حسین جگہ کو دیکھ کر میرا دماغ اس بات کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور پورے کمرے کو ٹٹولنے لگی کہ کوئی ایسی جگہ مجھے معلوم ہو جائے اور میں باہر نکل پاؤں۔ دروازے کی جانب میں گئی تھی، لیکن وہ دروازہ باہر سے بند تھا۔ میں کھڑکی کے پاس آئی تو وہ کھڑکی بھی بند تھی۔ میں آرام سے ہر دیوار کو ٹٹول رہی تھی، کیا پتا کوئی راستہ مجھے نظر آ جائے، لیکن ایسا کچھ بھی مجھے محسوس نہیں ہوا کہ مجھے یہاں سے راہ فرار مل سکتی۔ میں وہیں پر دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میری آنکھوں میں سے ایک بار پھر آنسو بڑھنے لگے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ پہلے زبیر نامی شخص کے چنگل میں پھنس گئی تھی، وہ تو صد شکر تھا کہ میرے انکار کرنے پر اس کی انا نے اس پر کاری وار کیا، اور اس نے اسی وقت مجھے طلاق دے کر رات کے پہر گھر سے دھکے مار کر نکال دیا۔ اگر وہ مجھے طلاق نہ دیتا تو نہ جانے آج میرے ساتھ کیا ہو جاتا، میں کس جگہ پہنچ جاتی۔ یہ باتیں سوچ کر میں نے ایک جرجری سی لی، لیکن میں ابھی بھی بہت پریشان تھی کہ میں کہاں ہوں۔ اس عالیشان کمرے میں ہونا مجھے کھٹکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ مجھے شدت سے اپنے ماں باپ یاد آ رہے تھے، جو مجھے ہر سرد و گرم ہوا سے بچا کر اپنے آنچل میں چھپا کر رکھتے تھے، اور آج میں ان کو ہی رسوا کر کے نہ جانے کس عذاب میں پھنس چکی تھی۔ میرا خوف سوا نیزے پر پہنچا ہوا تھا۔ میرے دماغ میں الٹی سیدھی بہت سی سوچیں آ رہی تھی۔ مجھے بار بار ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ میں کسی غلط ہاتھوں میں آ چکی ہوں، یقیناً میں اغوا ہو چکی ہوں، اور اب میرے ساتھ نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ دماغ کچھ اور اندیشے دے رہا تھا، لیکن دل مسلسل ایک ہی بات گردان کیا جا رہا تھا کہ میری اب زندگی عذاب میں منتقل ہو چکی ہے۔ اب میں کسی بھی صورت سکون کی زندگی گزار نہیں پاؤں گی۔ یکدم ہی میرے دل سے ایک آواز آئی، جو شخص اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر میں اپنے ماں باپ کی بات کو مان کر اس گھٹیا شخص کے ساتھ نہ جاتی تو آج میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہ ہوتا، نہ مجھے وہ شخص طلاق دیتا، نہ مجھے گھر سے نکالتا، اور نہ میں ایسی جگہ پر پھنس جاتی۔ میں ایک بار پھر اپنی جگہ سے پوری قوت سے اٹھی اور دروازے کو پیٹنا شروع کیا کہ مجھے یہاں سے نکالو، کون ہو تم لوگ اور مجھے یہاں پر کیوں لائے ہو؟ میری آواز اس کمرے سے باہر تک نہیں جا رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کوئی باہر موجود ہوگا بھی یا نہیں۔ میری آوازیں کمرے کی چار دیواری سے ٹکرا کر میرے ہی کانوں میں آ رہی تھی۔ میں بار بار دروازے کو پیٹ رہی تھی، لیکن کوئی بھی میری بات سننے کا روادار نہیں تھا۔ میرا دل خوف کے مارے بیٹھنے کو تھا۔ میں وہاں سے ہٹ کر دوبارہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میرے ہاتھ بہت برے طریقے سے کانپ رہے تھے۔ اچانک ہی دروازہ کھلا اور ایک عورت جس کی عمر لگ بھگ 45 سال ہوگی، اس کے سر کے بال کالے سیاہ تھے، اس کا چہرہ دودھ کی مانند سفید تھا جس پر گلابی پن شامل تھا۔ وہ دکھنے میں بہت خوبصورت تھی۔ وہ کوئی مغربی عورت تھی۔ اس کا رہن سہن بہت عالی شان تھا۔ اس کے کپڑے بہت خوبصورت تھے۔ وہ قدم با قدم چلتی ہوئی ایک ادا سے میرے پاس آ کر کھڑی ہوگی۔ میں اس کو ہونک بنی دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنا آپ اس کے سامنے ایک فقیر کی مانند لگ رہا تھا، کیونکہ میرے کپڑے جگہ جگہ سے مٹی مٹی والے ہو رہے تھے، میرے بال بکھرے ہوئے تھے، میرا چہرہ گندا ہو رہا تھا۔ مجھے اپنا آپ بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں یکٹک اس خوبصورت حسین عورت کو دیکھ رہی تھی جو مجھے اپنی گرے آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ وہ میری آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آخر تمہیں یہاں پر کیا مصیبت پڑ گئی جو تم اتنی زور زور سے چلا رہی ہو؟ اس کا لہجہ کافی سرد تھا۔ اس کے کہنے سے میں یکدم ہی سہم سی گئی اور گھبرا کر اس کو کہنے لگی کہ آپ کون ہیں اور مجھے یہاں پر کیوں لایا گیا ہے؟
میں تو سڑک کے کنارے پر سو رہی تھی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ عورت اور اس کی آنکھیں یکدم ہی مسکرائی تھیں اور وہ قدم با قدم چلتی ہوئی کھڑکی کے پاس آ گئی تھی۔ اس کی پشت تو میری جانب تھی اور وہ کھڑکی کو آرام سے کھول کر باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ میں بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور جیسے ہی میں نے کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھا تو میری آنکھیں چندیا کر رہ گئی، کیونکہ باہر کا منظر بہت حسین تھا۔ یہ کھڑکی ایک باغ میں کھل رہی تھی جس کی سرسبز گھاس مجھے بہت بڑی لگ رہی تھی۔ وہ عورت گمبھیر لہجے میں کہنے لگی، میں تمہیں زیادہ تو نہیں بتاؤں گی، لیکن تم اب یہیں پر تعمیر رہو گی، میری کفالت کرو گی اور میرے بچوں کی دیکھ بھال کرو گی، جس کی بدولت تمہیں یہ کمرہ فراہم ہوگا تو تمہارے سر پر چھت ہوگی، کھانے کو 3 وقت روٹی ملے گی اور پہننے کو اچھے کپڑے مل جائیں گے۔ تمہارے لیے اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ تم میرے بچوں کی میڈ ہو اور میری بھی۔ اس سے زیادہ میں تمہیں بتانے کی روادار نہیں ہوں، اور آئندہ کے بعد اس طریقے سے دروازہ پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے کمرے میں آرام سے رہنا، اور جب کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو تو کمرے سے باہر آ کر ملازماؤں سے بول دینا۔ میرے بچوں کو تمہیں اچھے سے سنبھالنا۔ مجھے ذرا بھی کسی بھی چیز کی بھنک پڑی کہ تم نے میرے بچوں کا صحیح طریقے سے خیال نہیں رکھا ہے تو میں تمہارے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آؤں گی۔ وہ عورت بہت سرد لہجے میں مجھ سے بات کر رہی تھی۔ میں اس کو بتانا چاہتی تھی کہ میں کوئی ملازمہ نہیں ہوں جو تمہارے بچوں کا خیال رکھوں گی، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ میں تم جیسی عورت کے پاس کام نہیں کرنا چاہتی ہوں، میں بس وہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ لیکن اس عورت کی بات میں اتنا کڑک پن اور لہجے میں اتنا روب تھا کہ میں کچھ بول ہی نہیں پائی، بلکہ خاموشی سے سر جھکا کر اس کی تمام باتیں سنتی رہی۔ وہ عورت بول کر بنا میرا جواب سنے وہاں سے جا چکی تھی۔ اس نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ تم یہاں پر کام کرو گی یا نہیں، بلکہ اس نے مجھ پر حکم صادر کیا تھا کہ مجھے یہ کام ہر حال میں کرنا ہوگا، اور اس کے بدلے میں اس نے مجھ پر یہ بات بھی ظاہر کر دی تھی کہ اگر میں نے اپنے کام میں ذرا بھی کوتاہی کی تو مجھے اس حرکت کی وجہ سے سزا دی جائے گی۔ میں ابھی تک خوف کے زیر اثر تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس عذاب میں پھنس گئی ہوں۔ اپنے گھر سے نکلنے کے بعد ابھی تک جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا، میرا سر چکرا کر رہ گیا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے زبیر سے ٹکرانا، اس کے بعد یہ عورت مجھے پاگل کرنے کے در پر تھی۔ میں اپنا سر تھام کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی اور زاروں کی طرح رونے لگی۔ میرا دل بار بار مجھے ابھی بھی ایک ہی بات کی گردان کیا جا رہا تھا کہ میں برے ہاتھوں میں پھنس چکی ہوں، میرا حال بہت برا ہونے والا ہے۔ لیکن میں نے اپنے اللہ سے لو لگائی اور اٹھ کر فوراً ہی وضو کیا اور نماز ادا کرنے لگی۔ میرے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا دعا مانگوں۔ میرے ہاتھوں پر آنسو آنکھوں سے نکل نکل کر گر رہے تھے۔ میرے پاس مانگنے کے لیے اب کچھ نہیں تھا۔ پہلے جب بھی میں دعائیں مانگتی تھی تو میری ہر دعا میں زبیر کے لیے دعا شامل ہوتی تھی، لیکن اس جیسے گھٹیا انسان کے لیے میرے لبوں سے کوئی ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ نہ میں اس کو بد دعا دینا چاہتی تھی، نہ میں اس کے لیے اب کوئی دعا کرنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اس شخص کو اپنے دل و دماغ سے نکال دوں۔ اس وجہ سے میں نے اللہ سے یہی دعا کی کہ یا اللہ میرے دل و دماغ سے اس شخص کو نکال دے، مجھے آرام و سکون سے اس گھر میں رہنے دے۔ اگر میں کسی غلط ہاتھوں میں آ چکی ہوں تو میری حفاظت کرنا اور مجھے اپنی حفظ و ایمان میں رکھنا۔ میں دعا مانگ کر اٹھی، جائے نماز لپیٹ کر ایک طرف رکھ دی، ہمت کر کے کمرے سے باہر آئی، کیونکہ مجھے اب بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی۔ مجھ میں وہ اتنی سخت باقی نہیں رہی تھی کہ میں کمرے میں بیٹھ کر مزید روتی۔ میرا جسم بہت نقاہت زدہ ہو رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں کس عذاب میں پھنس گئی ہوں۔ وہ گھر بہت حسین تھا، جتنا اس کا کمرہ خوبصورت تھا اس سے زیادہ حسین وہ محل نما گھر تھا۔ میں سیڑھیوں سے نیچے اتر کر دائیں بائیں سب دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کچن کس جانب کو ہوگا۔ اچانک ہی مجھے ملازمہ اپنی جانب آتی ہوئی دکھائی دی تو میں فوراً ہی ہوشیار ہو گئی۔ مجھے لگا کہ یہ ملازمہ مجھے مار دے گی۔ میرے دماغ میں عجیب عجیب سے خیالات آ رہے تھے، لیکن وہ ملازمہ میرے پاس آئی اور ادب سے ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر کہنے لگی کہ آپ آ جائیں، میں آپ کو کھانا عنایت کر دیتی ہوں، جبکہ میں چکرا کر رہ گئی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس عورت کو کیسے معلوم ہوا کہ میں کھانے کی وجہ سے ہی نیچے آئی ہوں، لیکن پھر اپنی ہی عقل پر ماتم کرتے ہوئے خود کو ڈپٹا کر رات سے میں یہاں پر ہوں تو یقیناً ان لوگوں کو بھی احساس ہو گیا ہوگا کہ میں بھوکی ہوں۔ میں اس عورت کے ہم قدم ہو گئی اور اس کے ساتھ کچن میں موجود میز پر بیٹھ کر دھیرے دھیرے کھانا کھانے لگی۔ اچانک ہی کچن کے اندر 2 بچے داخل ہوئے۔ ایک بچے کی عمر تقریباً 10 سال تھی اور دوسرے بچے کی عمر تقریباً میرے اندازے کے مطابق 8 سال تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے میرے سامنے بیٹھ گئے۔ میں ان سے کچھ سوال کرتی یا پھر کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ 10 سالہ بچہ میری جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرا نام ایان ہے، آپ کو ہماری ماما نے ہماری کفالت کے لیے رکھا ہے۔ میں جانتا ہوں آپ ہماری دیکھ بھال کریں گے،
لیکن اب ہم دونوں بھائی بڑے ہو چکے ہیں، اس لیے آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ہمارے گھر سے چلی جائیں، ورنہ ہمارا رد عمل آپ کے ساتھ اتنا برا ہوگا کہ آپ کی سوچ ہے۔ جبکہ میں حیران ہو گئی تھی کہ وہ 10 سالہ بچہ اتنے سلیقے سے کیسے بات کر سکتا ہے، اور وہ سیدھا سیدھا مجھے اس گھر سے چلے جانے کے لیے بول رہا تھا۔ یقیناً ان کی ماں ان کے ساتھ زبردستی کر رہی تھی اور مجھے ان کے سر پر مسلط کرنا چاہتی تھی۔ میں سمجھ چکی تھی میری زندگی بہت بدترین ہونے والی ہے۔ ان بچوں کی ارادے مجھے بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ وہ دونوں اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے مجھے بہت برے طریقے سے گھور رہے تھے۔ میں نے ان لوگوں کی جانب دیکھا اور آہستگی سے کہنے لگی، میں یہاں پر نہیں رہنا چاہتی ہوں، لیکن تم لوگوں کی امی جان مجھے یہاں پر ہر حال میں رکھنا چاہتی ہیں تاکہ میں تم دونوں کا خیال رکھ سکوں۔ اس لیے مجھے مجبور نہ کرو کہ میں تمہاری ماں سے تم دونوں کی شکایت کر دوں۔ میرے ساتھ نرمی سے رہو گے، میں تم لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھوں گی۔ اگر تم لوگوں نے میرے ساتھ شرارت کرنے کی کوشش کی یا مجھے ذرا بھی تنگ کیا تو میں تمہاری شکایت تمہاری ماں سے کر دوں گی، اور اس کے بعد میں ذمہ دار نہیں ہوں گی کہ وہ کیا کرتی ہے تمہارے ساتھ۔ میں نے یہ بات ان دونوں بچوں کو بہت آرام سے سمجھانی چاہی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ لوگ معصوم دکھنے والے اندر سے شیطان بچے ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک بچہ اپنی جگہ سے اٹھا اور بھرا ہوا جگ میرے سر پر خالی کر دیا اور چیخ کر کہنے لگا، آپ جتنا بھی اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتی ہیں نا، وہ سمجھنا اب بند کر دیں، کیونکہ ہم کوئی معمولی بچے نہیں ہیں، ہم آپ کا جینا حرام کر دیں گے اگر آپ نے ہماری مما سے ہماری کوئی بھی کمپلین کی، اور اس سے پہلے ہم کوئی غلط قدم اٹھائیں آپ کے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ آپ اپنا بوریا بستر سمیٹیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ وہ دونوں بچے جس طریقے سے آئے تھے مجھے گیلا کر کے، میری حالت دوہری کر کے یہاں سے جا چکے تھے۔ میں ہنس باتا سی منہ کھولے سامنے دیکھ رہی تھی۔ ابھی جہاں سے وہ دونوں بچے چل کر گئے تھے اس ملازمہ نے مجھے کھانا دیا تھا۔ وہ ملازمہ کسی کام سے کچن سے باہر گئی تھی، اور جیسے ہی وہ کچن کے اندر آئی اور میری حالت دیکھی تو خود بھی حیران ہوگی اور کہنے لگی، یہ آپ کے ساتھ کس نے کیا اور یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے اس کو تمام روایات آہستہ آہستہ بتا دی اور اس کو ساتھ میں یہ بھی کہا کہ مجھے یہاں سے جانا ہے تو مجھے باہر تک چھوڑ آؤ۔ لیکن اس نے مجھے یہی کہا کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی زندگی سکون اور آرام سے گزرے تو اپنے کمرے میں چلی جائیں، کیونکہ آپ ایسی جگہ پہ آ چکی ہیں جہاں سے صرف آپ ہماری میڈم کے حکم سے ہی باہر جا سکتی ہیں۔ اگر انہوں نے آپ کو اپنی خدمت کے لیے چن لیا ہے تو آپ کو ہر حال میں یہی رہنا پڑے گا۔ جبکہ میں بالکل حیران و پریشان یہ باتیں سننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ عورت مجھ سے کیا چاہتی ہے، اور آخر وہ کون عورت ہے جو مجھ پر اپنا حکم چلا رہی ہے۔ میں چیخنا چلانا چاہتی تھی، میں احتجاج کرنا چاہتی تھی، میں ہر حال میں یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن وہ عورت اور اس کا رعب و دبدبہ ایسا تھا کہ میں اس کے سامنے کچھ نہیں بول پاتی تھی، بلکہ بالکل خاموش ہو جاتی تھی۔ میں بہرحال میں سوچ چکی تھی کہ مجھے اس عورت سے بات کرنی اور یہاں سے جانا ہے، کیونکہ میں سمجھ چکی تھی کہ یہاں رہنا میرے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اس کے بچے بہت خطرناک میرے لیے ثابت ہونے والے تھے۔ جس طریقے کے وہ دکھنے میں معصوم تھے، اندر سے وہ بہت شیطان بچے تھے۔ میں خود کو مزید کوسنے لگی کہ میں نے اپنی زندگی برباد کرنے کے لیے زبیر کو کیوں چنا۔ جس دن سے وہ شخص میری زندگی میں آیا تھا میری زندگی مکمل طور پر برباد ہو چکی تھی۔ میں کہیں کی نہیں رہی تھی۔ میں یہی باتیں سوچتی ہوئی کب اپنے کمرے میں آ گئی مجھے علم ہی نہ ہوا۔ میں ابھی تک کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی جو بہت سرسبز باغ تھا۔ میرا ایک پل کو دل چاہا کہ میں اس کو نیچے جا کر محسوس کروں، لیکن میں نے خود کو ڈپٹتے ہوئے وہیں روک دیا اور آگے کا لائحہ عمل تیار کرنے لگی کہ مجھے کیسے اس عورت سے بات کرنی ہے اور یہاں سے جانا ہے۔ مجھے اب شدت سے اس عورت کا انتظار ہو رہا تھا، کیونکہ میں یہاں مزید اپنا گزارا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں ابھی انہی باتوں کو سوچ رہی تھی کہ وہ دونوں بچے دروازہ کھول کر میرے کمرے میں داخل ہوئے اور بڑا والا لڑکا مجھ پر چلاتے ہوئے کہنے لگا، آپ کی ہمت کیسے ہوئی ہماری مما تک یہ خبر پہنچانے کی کہ ہم نے آپ پر پانی پھینکا تھا؟ آپ کو ہم نے پہلے ہی وارن کیا تھا کہ آپ ہم سے دور رہیں گی اور ہماری چیزوں میں دخل نہیں دیں گی اور یہاں سے چلی جائیں گی۔ آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی تھی اور آپ ہم دونوں کو معمولی بچے سمجھ رہی تھی۔ میں نے آپ کو پہلے ہی اس چیز کی تاکید کر دی تھی، لیکن آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی۔ نا باپ دیکھنا میں آپ کے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ وہ لڑکا بول کر یکدم ہی میرے قریب آ گیا اور اس نے اتنی زور سے مجھے دھکا دیا کہ جو کھڑکی تھی میں اسے آدھی گرنے کو ہو گئی۔ میں اگر وہاں سے گرتی تو میرا سر بہت برے طریقے سے پھٹ جاتا اور میرے جسم بہت زخمی ہو جاتا۔ میں آدھی باہر کو گر رہی تھی تو آدھی کمرے کے اندر موجود تھی۔ اس لڑکے نے مجھے ہاتھ سے تھاما ہوا تھا اور گھراتے ہوئے کہنے لگا تھا کہ ابھی بھی وقت ہے آپ کے پاس، یہاں سے لوٹ جائیں، نہیں تو آپ پر آپ کی زندگی تنگ کر دیں گے، آپ کو اتنی تکلیف پہنچائیں گے کہ آپ خود کو پہچان نہیں پائیں گے۔ میں آپ کو بار بار بول رہا ہوں
ہم سے اور ہماری زندگی سے دور چلی جائے۔ ہم کسی کو اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ لڑکا دکھنے میں صرف 10 سال کا تھا، اس کی باتیں، اس کا انداز کسی 20 سال کے بچے کا معلوم ہو رہا تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ عورت کون تھی اور ان بچوں کے اوپر مجھے کیوں مسلط کرنا چاہتی تھی۔ اس لڑکی نے مجھے ایک جھٹکے سے اوپر کی جانب کھینچا اور جھٹکے سے چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ میں خوف سے لرز رہی تھی۔ اب مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا کیونکہ میں جان چکی تھی کہ اب میری موت پکی ہے۔ مجھے وہ بچے واقعی معمولی محسوس نہیں ہو رہے تھے اور وہ عورت مجھے عجیب ہی کشمکش میں ڈال چکی تھی۔ میرا پورا جسم خوف و ہراس سے بھر چکا تھا۔ دن اپنی رفتار کے مطابق گزر گیا اور رات کو وہ عورت میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں ابھی تک ایک ہی پوزیشن میں گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میری سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ مجھے اپنا آپ بالکل بے بس محسوس ہو رہا تھا کیونکہ میری زندگی سے میرا اختیار ختم ہو چکا تھا۔ دن اپنی رفتار کے مطابق گزر گیا اور رات کو وہ عورت میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں ابھی تک ایک ہی پوزیشن میں گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میری سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ مجھے اپنا آپ بالکل بے بس محسوس ہو رہا تھا کیونکہ میری زندگی سے میرا اختیار ختم ہو چکا تھا۔ وہ عورت بالکل میرے سامنے آ کر بیٹھ چکی تھی اور میری جانب دیکھتے ہوئے اپنے سرد لہجے میں کہنے لگی، میں نے تمہیں کہا تھا میرے بچوں کی دیکھ بھال تم بہت اچھے سے کرو گی، لیکن تم نے میری بات کو نہیں مانا اور سارا دن تم نے کمرے میں گزار دیا۔ میں اس کی وجہ جان سکتی ہوں کیا؟ میں نے لال سرخ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا اور بڑھائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، آپ کے بچے 10 اور 8 سال کے نہیں بلکہ 18 اور 20 سال کے محسوس ہوتے ہیں۔ ان دونوں نے ایک دن میں ہی مجھ پر یہ بات بہت اچھے طریقے سے واضح کر دی ہے کہ میں ان کے لیے کوئی اہمیت کی حامل نہیں ہوں۔ وہ دونوں مجھے اپنی زندگی میں بالکل نہیں چاہتے ہیں اور مجھے یہاں سے بھیجنا چاہتے ہیں۔ ان دونوں نے آج مجھے مارنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ آپ کے چھوٹے والے لڑکے نے میرے منہ پر ٹھنڈا پانی پھینک دیا اور آپ کے بڑے والے لڑکے نے مجھے اس کھڑکی سے باہر آدھا پھینک دیا تھا۔ اگر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے واپس اپنی جانب نہیں کھینچتا تو آج میں اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتی اور میری لاش تک کسی کو نہیں ملتی۔ آپ کیوں میرے ساتھ یہ ظلم کر رہی ہیں؟ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی ہوں، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ میں ایک ہی سانس میں اس عورت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتی چلی گئی۔ مجھے ایک پل کے لیے اس عورت کی آنکھوں سے خوف آیا تھا۔ وہ یکٹک مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور ایک بار پھر سرد لہجے میں کہنے لگی، تمہیں یہاں پر میں نے اس کام کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تم جانتی ہو اگر تم اس گھر سے گئی تو بالکل بے گھر ہو جاؤ گی اور تمہارے پاس رہنے اور کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہوگا۔ تمہیں میں کھانے کے لیے خوراک فراہم کر رہی ہوں اور رہنے کے لیے ایک چھت فراہم کر رہی ہوں۔ اس کے باوجود تم یہاں سے جانا چاہتی ہو۔ یہاں سے جانے کے بعد تمہارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ تم اس بات کو کیوں بھول گئی ہو؟ تمہارے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ تم نے اپنے سارے دروازے بند کر دیے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ اس کی باتوں کو سن رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ عورت کون ہے جو میرے بارے میں سب کچھ جانتی ہے۔ میں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اپنے دل میں اٹھے سوال کو اپنے لبوں سے ادا کیا اور اس سے پوچھنے لگی کہ آخر آپ کون ہیں اور میرے بارے میں اتنی تفصیل کے ساتھ کیسے جانتی ہیں؟ اس کی آنکھیں اس سوال پر جیسے سرخ سی ہو گئی تھی۔ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تمہارا اور میرا مجرم ایک ہی شخص ہے۔ جبکہ میں اس کو ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی کیونکہ مجھے واقعی ہی اس کی بات بالکل سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے اسے گھبراتے ہوئے پوچھا، میں آپ کی بات کا مطلب سمجھ نہیں پا رہی ہوں، آخر آپ بولنا کیا چاہتی ہیں؟ مجھے اس عورت سے بات کرتے ہوئے خوف محسوس ہوتا تھا۔ میں اس سے آنکھیں ملا کر بات نہیں کر پاتی تھی۔ اس عورت کی آنکھوں میں اور اس کے لہجے میں اتنا رعب تھا کہ میں اس سے کوئی ٹھیک سے سوال بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے یکدم ہی اپنے جسم سے کپڑا ہٹایا۔ اس کا پیٹ صاف نظر آ رہا تھا اور اس پر ایک نشان جو اس کو بالکل ہی شکل دے رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، دیکھ رہی ہو اس نشان کو؟ یہ میری زندگی کا سب سے بدترین نشان ہے۔ جبکہ میں حیران تھی، میں نے اس سے سوال پوچھا کہ آخر یہ آپ کے پیٹ پر نشان کیسا آیا؟ جبکہ اس عورت نے میری جانب دیکھا اور اس کے بعد جو اس نے مجھے تفصیل بتائی اس نے مجھے حیران کر دیا۔ میرے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کڑی یہاں سے مل جائے گی۔ جس شخص سے میں نفرت کرنے لگی تھی، جس شخص نے مجھے گھر سے بے گھر کر دیا تھا، مجھے خود کی نگاہوں میں گرا دیا تھا، اس شخص کا رشتہ اس عورت سے بھی نکلتا ہوگا۔ میں نے سوچا نہیں تھا وہ زبیر کی سابقہ بیوی تھی اور یہ بات میرے لیے کسی بم سے کم نہیں تھی۔ زبیر کے 2 بچے بھی تھے اور وہ عورت اس کی سابقہ بیوی تھی جو اپنے سابقہ شوہر سے اب انتقام چاہتی تھی، جس کی بدولت اس نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ اس نے جو ساری تفصیل مجھے بتائی تھی اور اس نشان کا جو راز مجھ پر افشا کیا تھا وہ مجھے حیران و پریشان کر گیا تھا۔ میں دم سادے بیٹھی ہوئی تھی، میرے ہاتھ سلب کر لیے گئے تھے جبکہ وہ عورت مجھے ساری حقیقت سے آشنا کر کے جا چکی تھی۔ میں اس دروازے کو مستقل طور پر دیکھے جا رہی تھی جہاں سے وہ عورت اٹھ کر گئی تھی۔ مجھے اس عورت پر بے وقت ترس بھی آیا تھا اور زبیر پر بے وقت بے انتہا غصہ آیا تھا۔ میرے ارادے مزید پکے ہو گئے تھے۔
میں نے اس عورت کا ساتھ دینے کا عہد دل میں کر لیا تھا اور ایک نئے جوش اور ولولے کے ساتھ میں اٹھی تھی اور نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے اس آزمائش میں سرخرو رکھنا، مجھے ان بچوں کے شر سے بچانا جو شیطانی کرنا چاہتے ہیں، اور مجھے اتنا مضبوط کرنا میں اس شخص کو دنیا کے سامنے رسوا برباد کر دوں، اس کا یہ غلط کام بند کروا دوں، اس کو موت کی گھاٹ اتار دوں۔ میں نے اپنے اللہ سے یہ دعا مانگی اور اپنے بستر پر جا کر نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اگلے روز میں ایک جذبے کے ساتھ اٹھی تھی اور اپنے کمرے سے باہر آئی تھی۔ وہ دونوں بچے اپنی ماں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ناشتہ کر رہے تھے۔ میں اس عورت کے برابر میں جا کر خاموشی سے سلام کر کے بیٹھ گئی۔ وہ بچے مجھے بہت برے طریقے سے گھور رہے تھے۔ اس عورت نے میرا حال حوال دریافت کیا اور مجھے اچھے سے تاکید کر کے اپنے کام کے لیے چلی گئی، جبکہ وہ بچے مجھے ابھی بھی گھور رہے تھے۔ جواب میں نے بھی انہیں گھور کر دیکھا اور ان کو کہنے لگی تم دونوں جتنے بھی بدتمیز صحیح، لیکن میرے لیے میری اولاد سے بڑھ کر ہو۔ میں ان دونوں کو پیار سے آرام کرنا چاہتی تھی۔ میرا لہجہ کافی نرماہٹ زدہ تھا، جبکہ ان دونوں نے اپنی آنکھیں گھمائی اور مجھے سخت سنا کر وہاں سے چلے گئے۔ مجھے ان کی باتوں سے بہت دکھ ہوا تھا، لیکن میں اپنے ارادوں کو اتنی جلدی ہارتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں کچن میں گئی اور ان دونوں کے لیے ایک اچھا سا ناشتہ تیار کیا اور ان کے کمرے کے اندر داخل ہوگی، جبکہ وہ دونوں مجھے وہاں دیکھ کر بھنا اٹھے اور مجھ سے بدتمیزی کے ساتھ پیش آنے لگے۔ مجھے تنگ کرنے کی غرض سے ان دونوں نے میرا دوپٹہ کھینچنا شروع کر دیا اور ایک نے میرا پاؤں اور آ کر مجھے گرانا چاہا، لیکن اس وقت ہی میں نے دروازے کا سہارا لے کر خود کو بچا لیا۔ مجھے غصہ تو ان کی حرکتوں پر بہت آیا تھا، لیکن میں نے خود کو قابو کر لیا تھا اور ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ وہ دونوں ابھی تک مجھے غصے کی زیادتی سے گھور رہے تھے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ان دونوں کا رویہ میرے ساتھ اتنا زیادہ غصیل کیوں ہے۔ میں نے دھیرے دھیرے ان سے بات کرنا شروع کی اور ان کو کہنے لگی میں جانتی ہوں تم دونوں کی زندگی میں میرا ہونا اضافی ہے اور میں سوائے ایک کباڑ سامان کے علاوہ کچھ نہیں ہوں، لیکن تمہاری امی نے مجھ پر بھروسہ کر کے تم دونوں کی ذمہ داری میرے سر دی ہے، تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں ہر ممکن کوشش کر کے تمہاری امی کے بھروسے پر پوری اتروں گی۔ میں نہیں جانتی تم دونوں کے دل میں اتنی نفرت کیوں ہے، لیکن یقین مانو میں تم دونوں کا کبھی برا نہیں چاہوں گی اور نہ ہی تم دونوں کی کوئی شکایت تمہاری امی سے کروں گی، لیکن اس کے بدلے میں مجھے صرف تم لوگوں کا تعاون چاہیے۔ میں تم لوگوں کے ساتھ کبھی بھی برا سلوک نہیں کروں گی، بلکہ تم دونوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آؤں گی، بلکہ تمہاری دوست بن کر رہنا زیادہ پسند کروں گی۔ اگر تم دونوں میرے ساتھ اچھے سے رہتے ہو تو میں تم دونوں کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں گی، اور تم جو اپنی زندگی میں اپنی ماں کی کمی محسوس کرتے ہو وہ ختم کر دوں گی، اور تمہاری ماں کو اس بات سے آگاہ کروں گی کہ تم دونوں اپنی ماں کی عدم موجودگی اپنی زندگی میں چاہتے ہو، بلکہ کسی ایرے گہرے کی نہیں۔ میں ان کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کروں گی، مگر جب تک تم لوگوں کو میرے ساتھ تعاون کرنا ہوگا میں تم دونوں کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، بلکہ تمہاری دوست کی طرح تمہارے ساتھ زندگی گزاروں گی۔ میں یہ باتیں ان دونوں کو دیکھ کر بول رہی تھی، جبکہ وہ دونوں خاموشی سے مجھے یکٹک سن رہے تھے۔ یقیناً ان دونوں کو میری بات کچھ سمجھ آئی تھی۔ ان دونوں میں سے ان کا بڑا بھائی کہنے لگا آج آپ نے ہمارے دل کی بات بولی ہے، ہم واقعی ہی اپنی ماں کی عدم موجودگی اپنی زندگی میں چاہتے ہیں، لیکن ہماری ماں ہم سے بہت دور رہتی ہے، ہم دونوں کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی ہے، ہم اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہم پر غصہ کرتی ہے اور ہم پر کسی بھی ایرے گہرے انسان کو لاد دیتی ہے، لیکن آپ بہت مختلف انسان لگ رہے ہیں، ہم آپ پر بھروسہ کر رہے ہیں، صرف اس وجہ سے آپ کو اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہیں کہ آپ ہماری ماں کو ہماری موجودگی کا احساس دلائیں گے اور ان پر یہ بات واضح کریں گی کہ ان کی اولاد ان کا ساتھ چاہتی ہے، نہ کہ کسی ایرے گہرے کا۔ میں دونوں کی باتوں سے متفق تھی، کیونکہ اولاد کو کسی بھی آسائش کی ضرورت نہیں ہوتی، اولاد کو ہمیشہ اپنے ماں باپ کی محبت کی فکر ہوتی ہے۔ وہ دونوں بچے باپ کے پیار کے ترسے ہوئے تھے اور ماں بھی ان دونوں کو دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ مجھے بے ساختہ ہی ان دونوں کو دیکھ کر ترس آیا۔ میں نے دونوں کے ماتھوں پر پیار کیا اور وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور آگے کا لائحہ عمل تیار کرنے لگی کہ کیسے ہم لوگ زبیر نامی شخص کو پکڑیں گے۔ اس عورت کی باتیں میرے دماغ میں کسی ہتھوڑے کی مانند برس رہی تھی۔ اس نے جو باتیں مجھے بتائی تھی وہ تمام باتیں مجھے ازبر ابھی تک یاد تھی۔ اس عورت کا کہنا تھا کہ زبیر ایک ڈرگ سمگلر ہے اور وہ ڈرگ دوسرے ملکوں میں دیتا ہے۔ اس کے دینے کا انداز سب سے مختلف ہے، کیونکہ ڈرگ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کی سمگلنگ بہت مشکل سے ہوتی ہے اور دوسرے ممالک میں ڈرگ سمگل کرنا آسان چیز نہیں ہے۔ وہاں ڈرگز سمگل کرنا مطلب 10 سال کی قید۔ وہ دیکھنے میں ایک معمولی انسان تھا، کیونکہ وہ ایک ڈرگ مافیا تھا جو ایک گینگ کو چلا رہا تھا۔ اس عورت کا کہنا تھا
یہ زبیر عورتوں سے شادی کرتا ہے اور ان کا آپریشن کرواتا ہے اور ان کے پیٹ میں وہ ڈرگز کی ایک چھوٹی تھیلی پیٹ میں فٹ کرتا ہے اور ان کو دوسرے ممالک جہاز کے ذریعے بھیج دیتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی بندہ پکڑا نہیں جاتا۔ وہ یہ کام بہت بڑے پیمانے پر کر رہا تھا۔ اس عورت کی شادی بھی زبیر سے 12 سال پہلے پسند سے ہوئی تھی۔ پہلے بیٹے کے بعد زبیر کے رنگ ٹنگ بدلنا شروع ہو گئے تھے اور اس نے اس عورت پر واضح کر دیا تھا کہ وہ کون ہے اور یہ کام کر رہا ہے، جبکہ یہ عورت اس کی پہنچ سے دور جانا چاہتی تھی کیونکہ اس کا رہن سہن، اس کا طریقہ کار بہت مختلف تھا۔ وہ اس طریقے کی خاتون نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ زبیر نے پہلے بیٹے کے بعد خاموشی سے اس کا آپریشن کروایا تھا اور اس کے پیٹ میں بھی ایسی ہی ڈرگ کی تھیلی فٹ کر کے دوسرے ممالک بھیج دیا تھا، اور اس نے یہ کام بہت شاطر طریقے سے کیا تھا، جس کا علم اس کو بھی ٹھیک طریقے سے نہیں ہوا تھا۔ وہ دوسرے بچے کو جب جنم دینے لگی تھی، اس وقت بھی اس شخص کو اس پر رحم نہیں آیا تھا اور اس نے اس لمحے بھی اس کے ساتھ یہ ظلم کیا تھا اور اس کے پیٹ میں ڈرگز کی تھیلی فٹ کر کے اگلے ممالک سمگل کرتی تھی۔ وہ وہاں سے ہر حال میں نکلنا چاہتی تھی، لیکن اس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ زبیر بہت طاقتور تھا۔ وہ ایک مافیا گینگ لیڈر تھا۔ اس کے آگے دنیا جھکتی تھی۔ جس انسان کو میں بہت معمولی سا سمجھ رہی تھی، میں نہیں جانتی تھی وہ کون تھا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ اس کی انا آڑے آ گئی اور اس نے مجھے اسی وقت طلاق دے کر گھر سے دھکے مار کر نکال دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر بھی چلنے لگا جو میرے سامنے وہ اس بات کی پیشکش رکھ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ مل کر اس کا کام آگے بڑھائے گی۔ میں زیادہ تو اس کے کام کے بارے میں نہیں جانتی تھی، لیکن بس اتنا ضرور جانتی تھی کہ وہ کوئی غلط کام کرتا ہے۔ میرے دماغ میں بالکل نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑا کام کرتا ہوگا کہ آپریشن کے ذریعے پیٹ کے اندر ڈرگز کی تھیلیاں فٹ کر کے اگلے ممالک سمگل کرتا ہوگا۔ اس کو ایک تھیلی کے کروڑوں میں پیسے مل رہے تھے، لیکن وہ دیکھنے میں ایک عام سا شخص تھا۔ اس نے اپنی حقیقت دنیا والوں سے چھپائی ہوئی تھی۔ وہ سب کے سامنے ایسے ہی محسوس کرواتا تھا کہ وہ ایک غریب شخص ہے، لیکن اس کی حقیقت جب اس عورت نے میرے سامنے بتائی تو مجھے اس شخص سے گن آنے لگی۔ میں نے تو پہلے ہی تہیہ کر لیا تھا کہ میں اس کا راز جو مجھے تھوڑا بہت ہے کہ وہ کوئی غلط کام کرتا ہے، میں پولیس کو بتا دوں گی، کیونکہ اس سے پہلے میں کوئی مضبوط سہارا چاہتی تھی جو مجھے مل چکا تھا اور اس کی سچائی بھی مجھے معلوم ہو گئی تھی۔ میں نے اس عورت سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کا ساتھ ہر حال میں دوں گی۔ جب اس کے ساتھ دوسری بار یہ عمل اس نے دہرایا تھا، اس کی بس ہو چکی تھی۔ اس کے پیٹ کے اوپر آپریشن کے نشان واضح طور پر موجود تھا۔ وہ عورت اپنے بچوں سمیت اس کے در سے آ گئی تھی اور خلا کے پیپرز دائر کر دیے تھے۔ وہ اس کو طلاق کسی صورت نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس نے خلا کے پیپرز کو رد کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس عورت کے اثر و رسوخ زیادہ تھے اور اس نے صاف لہجے میں اس سے کہا تھا کہ اگر اس نے اسے طلاق نہیں دی تو وہ یہ راز دنیا والوں کو بتا دے گی، جس کی وجہ سے زبیر نے خود کو سرنڈر کر دیا تھا اور اسے معافی طلب کر کے اس کو وہاں سے باعزت بری کر دیا تھا۔ وہ اپنی محنت سے کروڑ پتی بن چکی تھی، اپنے بچوں کا مستقبل سنوار رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے دل میں بھی انتقام کی آگ چل رہی تھی۔ وہ عورت زبیر پر ابھی تک نگاہ رکھی ہوئی تھی، جس کی بدولت اس کا سامنا مجھ سے ہوا اور اس نے فوراً ہی مجھے اپنے گھر لے آئی اور مجھے اپنے منصوبے میں شامل کر لیا، اور میں بھی خوشی خوشی اس کے منصوبے میں شامل ہو گئی۔ میں نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ اس گینگ لیڈر زبیر کو ختم کر دوں گی۔ وہ چشم دیدہ گواہ تھی، اس عورت کے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا تھا، ہم دونوں ایک ہی ہو گئے، ہماری طاقت اب ایک تھی۔ اگلے روز سے ہی ہم نے اپنا لائحہ عمل تیار کرنا شروع کر دیا اور زبیر پر اچھے سے نظر رکھنے لگے۔ زبیر ایک اور شکار پر تھا، اس نے ایک اور لڑکی کو پھانس لیا تھا اور اس سے شادی رچانے لگا تھا، اور جب اس لڑکی کے ساتھ بھی شادی کی پہلی رات تھی، وہ یہ کام کرنا چاہتا تھا تو عین موقع پر وہ عورت اور میں پہنچ گئے تھے اور اس لڑکی کو بچا لیا تھا۔ ہمارے ساتھ ہی پولیس بھی موجود تھی۔ رنگے ہاتھوں اس کو پکڑنے کی وجہ سے پولیس نے فوراً ہی اس پر بہت بڑا کیس ٹھوکا تھا، جس کی وجہ سے اس کو اور اس کی گینگ کو پکڑنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی تھی۔ وہ ایک گینگ لیڈر تھا، جس کی وجہ سے اس کا گینگ کو پکڑنا آسان تھا۔ اس کو فوراً ہی حراست میں لے لیا گیا تھا۔ اس عورت کی سالوں کی محنت رنگ لائی تھی۔ اس نے زبیر کے خلاف بہت ہی ثبوت اکٹھے کیے ہوئے تھے۔ میں تو خود حیران تھی جب وہ کورٹ کے سامنے ثبوتوں کو پیش کر رہی تھی۔ اس نے اپنے پیٹ کی رپورٹ تیار کروائی تھی اور اپنی عدالت میں پیش کی تھی، جس کی وجہ سے اس کو سخت سے سخت سزا دی گئی تھی۔ اس کی وجہ سے وہ دونوں عورتوں کی موت بھی ہو چکی تھی۔ زبیر کو عدالت نے سزائے موت سنائی تھی اور اس لڑکی جس کے ساتھ اس نے دوبارہ شادی کی تھی، اس کو باحفاظت اس کے گھر چھوڑا گیا تھا۔ یہ کیس دنیا والوں کے سامنے کھل کر آ گیا تھا اور اس زبیر نامی شخص کا راز بھی سب پر افشا ہو گیا تھا۔ میرے ماں باپ کو جب اس بارے میں معلوم ہوا تو وہ فوراً ہی میرے پاس آ گئے اور مجھے چلنے کے لیے مجبور کرنے لگے، لیکن نہ جانے ان دونوں بچوں کو مجھ سے کیا دلی وابستگی ہو گئی تھی کہ وہ دونوں مجھے بالکل ہی چھوڑنے پر رضامند نہیں تھے۔ انہوں نے مجھ کو صاف بول دیا تھا کہ وہ مجھے کہیں نہیں جانے دیں گے۔ شروعات کے دنوں میں ان لوگوں نے مجھے بہت تنگ کیا تھا، میرے کمرے میں آ کر مجھے مارنا تک چاہا تھا،
لیکن جب میں نے ان کے جذبات سمجھ کر ان کو ان کی ہی بات لٹائی تو وہ دونوں مجھ سے بہت زیادہ لگاؤ رکھنے لگے تھے۔ میں بھی ان دونوں کو اب چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میری زندگی میں اب کوئی مقصد نہیں بچتا تھا۔ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ واپس آ گئی تھی، لیکن میں ہفتے میں 2 دفعہ ان کے گھر چکر لگاتی تھی اور اس سرد لہجے والی عورت سے بھی ملتی تھی۔ شروعات کے دنوں میں جتنی سریل خاتون میں مجھے لگی تھی، اس سے ملنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ بہت ملنسار عورت تھی۔ اپنے بچوں سے وہ نفرت نہیں کرتی تھی، بس ان سے بہت دور رہنا پسند کرتی تھی، کیونکہ وہ زبیر کی نسل میں سے تھی۔ لیکن جب میں نے اس کا برین واش کیا اور اس کو اولاد کی اہمیت سے آشنا کیا تو اس عورت کا دل اپنی اولاد سے جو بدزن ہو چکا تھا پگھلنے لگا۔ وہ اپنے بچوں سے اب محبت سے پیش آنے لگی اور ان کے ساتھ وقت گزارنے لگی۔ یہ چیز دیکھ کر میرا دل بھی بہت خوش ہوتا تھا اور میں ان کی خوشی کے لیے ہی دعا کرتی رہتی تھی۔ اور جو شخص دوسروں کی خوشیوں کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی کچھ غلط فیصلے نہیں کرتا۔ ان دنوں ہی میرے لیے بھی ایک بہت اچھا رشتہ آیا تھا۔ میرے ماں باپ نے بنا چوں چرا کے میری شادی اس شخص سے کرا دی تھی۔ میں شادی جیسے بندھن میں اب بندھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن جب سے وہ شخص میری زندگی میں آیا تھا میری زندگی ہی بدل گئی تھی۔ میں جو مسکرانا بھول گئی تھی اس شخص نے مجھے کہہ لگانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب بہت خوش تھی کیونکہ میں اپنے ہمسفر کے ساتھ ایک مکمل زندگی گزار رہی تھی۔ دوستو، ایسی ہی سچی کہانیوں اور واقعات کے لیے ہمارے YouTube چینل ناولز ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔